محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم لما سبق والفاتح لمن خلق المعلن الحق بالحق ابو القاسم محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المبین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اليوم یئس الذین کفروا من دینکم. مل کے صلوات پڑھ لے محمد ویسے بیٹھے. خداوند عالم مخدوم عالمیان کی عزت اور عظمت کے صدقے میں اس جلیل القدر عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرط قبولیت عطا فرمائے. تمام سامعین کو اور عزاداران امام حسین کو، بانیان مجلس کو، والد حسنین اپنے حفظ و امان میں رکھے. پوری کائنات میں جہاں کہیں بھی عزاداری امام مظلوم برپا ہو رہی ہے، کریم خالق کریم خاندان کا صدقہ سارے عزاداروں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. قرآن مجید فرقان حمید غدیر کے موقع پر اعلان ولایت علی کے بعد پیغمبر کو ارشاد فرما رہا ہے کہ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم. آج کافر تیرے دین سے مایوس ہو گئے. آل محمد آپ کو سلام. یہ وہ عنوان ہے جس پر طالب علمانہ فکر کے ساتھ میں آپ سے گفتگو اس شہر محرم میں کرنا چاہتا ہوں. آج کافر تیرے دین سے مایوس ہو. قبلہ مایوس وہ ہوتا ہے جس کے منصوبوں پر پانی پھر جائے. سلام علیکم. یعنی وہ کافر جس نے، اب پہلے قرآنی سے یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس آیت میں اللہ کافر کسے کہہ رہا ہے؟ اس آیت میں خدا سے مراد خدا کس کو کافر کہنا چاہتا ہے؟ اس لیے کہ کافر وہ نہیں ہوتا جسے دیوار پر کافر لکھو. کافر وہ ہے جسے قرآن کافر لکھے. دیوار والا مٹ سکتا ہے، قرآن والا نہیں مٹ سکتا. اللہ نے قرآن مجید کے اندر دو مقام پر لفظ کافر استعمال کیا. پہلے اس موقع پر جب جنگ احد کے اندر لوگ پیغمبر کو چھوڑ کے بھاگ گئے اور اس وقت قرآن میں آیت نازل ہوئی قل اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. سورہ آل عمران آیت کا نمبر ہے 31. جس دیکھنا ہے جا کے دیکھے. قل اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین. میرے حبیب ان میں سے تجھے جو کوئی بھی چھوڑ کر بھاگا اللہ پھر کافروں کو بہت نہیں رہا. کوئی حبیب سے کہہ دے اطیع اللہ، اللہ کی اطاعت کرے، واطیع الرسول اور رسول کی اطاعت کرے. فَإِن تَوَلَّوْا، جس نے بھی تجھے پیٹھ دکھائی. اب ہمیں کیا پتا کہ کون چھوڑ کر بھاگ
نہیں تو سلمان بے شک نہیں ہوتا. کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ قرآن سے باہر کوئی بات نہ کروں تو میں روایت نہیں کرتا. کون بھاگا کون نہیں بھاگا، جو بھی بھاگا وہ ازرول قرآن کافر، دوسرا کافر، اور وہ بھی قرآن سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میدان ہے غدیر کو، اور بندہ وہ ہے جو حاجی ہے. حاجی کے بارے میں تو میرے جیسے مسلمان کا شک بھی نہیں جاتا کہ یہ کافر ہوگا، لیکن یہ طے ہے کہ حاجی ہے، نمازی ہے، پیغمبر کے ساتھ ہے. پیغمبر نے علی کی ولایت کا اعلان کیا، قریب آ کے کہتا ہے تو نے نماز پڑھائی ہم نے پڑھی، تم نے روزہ رکھوایا ہم نے رکھا، تو نے حج کروائی ہم نے کی. اب یہ جو علی کی ولایت کا اعلان ہے، ام من کا ام من اللہ تعالی، یہ تیری طرف سے ہے یا اللہ کی طرف سے؟ حضور نے فرمایا میں اس وقت تک کلام نہیں کرتا جب تک رحمان کا فرمان نہ آ جائے. ادھر اس کے دل میں بغض علی کی آگ چلی، اور ادھر آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کے کہتے پروردگارو اگر محمد سچا ہے کہ علی کو تو نے ولی بنایا تو آسمان سے مجھ پر عذاب نازل فرما. اگر علی کو تو نے ولی بنایا تو عذاب ہے. آسمان سے پتھر آیا، پتھر اس کے سر پہ لگا، اس کے 2 ٹکڑے کرتا ہوا اس کی سواری سے نکل گیا. قرآن کہتے سالا سائل بے عذاب واقع للکافرین، جب کسی سائل نے وہ عذاب طلب کیا جو کافروں کے لیے ہوتا. میں ہاتھ جوڑ کے پوچھتا ہوں خدایا، نماز پڑھتا ہے پھر بھی کافر ہے، روزہ رکھتا ہے پھر بھی کافر ہے، حج کر کے آیا ہے پھر بھی کافر ہے. آواز آئی کافر ہوتا ہی وہی ہے جو منکر ولایت علی ہے. کافر وہی ہوگا جو منکر ولایت علی ہو، اور علی کی ولایت کے منکر کو نماز فائدہ نہیں دیتی. علی کی ولایت کے منکر کو روزہ فائدہ نہیں دیتا. اب یہاں پر ایک اختلاف ہے. بندے کہتے ہیں کہ فلاں بندہ بڑا مومن ہے، دلیل بھی نماز پڑھتا. نماز ضروری ہے، اس کا انکار کفر، لیکن نماز پڑھنا دلیل ایمان نہیں. اب میں کیونکہ قرآن سے عرض کروں گا تو سمجھانا مجھ پہ واجب ہے. یا ایھا الذین آمنوا اقیموا الصلاۃ، اے ایمان والو نماز پڑھو. ایمان دیکھیں چھاتا سا ترجمہ ہے، اور یہ ترجمہ بچے کو یاد ہے. آیت بڑی مشہور ہے، ایمان والو نماز پڑھو. ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے. ایمان والو حج پہ جاؤ. ایمان والو زکات دو. پتہ چلا ایمان اور ہے. آیت نے بتایا ایمان اور ہے. یہ ہو تو نماز پڑھنی چاہیے، یہ ہو تو روزہ رکھنا چاہیے. اب آئیے دوسری آیت پڑھتا ہوں، اور اس آیت پر توجہ لازمی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب مت جانا، وانتم سکارا، جب تم نشے کی حالت میں.
اس آیت میں 3 فکریں ہیں اور تینوں کو ایک دفعہ پھر سنیں. ایمان والوں، نماز کے قریب مت جانا جب تم نشے کی حالت میں. اللہ مومن بھی کہہ رہا ہے اور نشئی بھی کہہ رہا ہے. میں نے آیت پڑھی ہے، روایت نہیں پڑھی. ایمان والوں، ایمان والوں، نماز کے قریب مت جانا جب تم نشے کی حالت میں ہو. پتہ چلا ایمان نشے سے نہیں جاتا. اگر چلا جاتا تو خدا کہتا تم نشئی ہو، تم بے ایمان ہو، خبردار نماز نہ پڑھنا. اس نے ایمان والے بھی کہا، نماز سے بھی روکا اس وقت جب تم نشے کی حالت میں ہو. نشئی بھی کہا. اب ایمان کیا؟ یہ نماز سے آتا نہیں اور نشے سے جاتا نہیں. توجہ ہے یہ. اگر نشے سے ایمان چلا جاتا تو توبہ کی گنجائش نہ ہوتی. اب ایمان ہے جو مجسم ایمان ہے ذات علی، کیونکہ پیغمبر نے خندق کے روز جب میرا مولا غرور کے ساتھ چلا اور کچھ لوگوں کو جلن محسوس ہوئی، علی چلے دشمن چلے، انہوں نے رسول سے آ کے کہا یا رسول اللہ علی بڑے غرور سے چل رہا ہے. پیغمبر نے فرمایا خاموش، اللہ نے غرور خلق کیا آج کے دن کے لیے. اللہ نے غرور کو خالق ہی آج کے دن کے لیے کیا. اور پھر فرمایا یہ علی نہیں جا رہا، برزل ایمان کلے. علی الکفر کل ایمان کل کفر کے مقابلے پر جا رہا. میں تھوڑا پڑھا لکھا طالب علم ہوں. اگر کوئی مجھ سے پوچھتا کہ کل کفر کون ہے تو میں کہتا شیطان. لیکن اللہ اسے نہیں مانتا. اللہ فرماتے وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، وہ تو کافروں میں سے ایک کافر تھا. شیطان ہو کے صرف کافر، کیونکہ جو آدم کے مقابلے پر آئے وہ خالی کافر ہوتا ہے، جو علی کے مقابلے پر آئے وہ کھلا کفر ہوتا ہے. شیطان صرف آدم کے مقابلے پر آیا اور بڑا نمازی تھا نہیں ہے. پڑھنے والی نماز ابھی بھی شیطان نے نہیں چھوڑی. کوئی کائنات کا مولوی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اب شیطان نماز نہیں پڑھتا. اسی لیے تو ہم مصلی کھلا نہیں چھوڑتے. جو بزرگ بیٹھے وہ تصویر کریں، یہ تھوڑی سی مصلی کی سائڈ ایسے جو کرتے ہو کہ شیطان پڑھ رہے. اتنا بے چین ہے نمازوں کے لیے. اور آدم کے سجدے کا انکار اس کی پہلی غلطی تھی. اور اللہ غفور الرحیم بھی تھا، چاہتا تو معاف کر دیتا، کہہ دیتا معبود پہلی غلطی ہے معاف کر دوں، غفور الرحیم نہیں. اللہ نے کہا اگر میں نے معاف کر دیا تو یہ قانون بن جائے گا. بندے کہیں گے اس سے بھی تو معاف کر دیا تھا. اللہ نے کہا قانون بناؤں گا، جب میں سفی اللہ کے منکر کی عبادت قبول نہیں کرتا تو علی ولی اللہ کے منکر کی.
جو علی کی ولایت کا منکر ہے، میں اس کی عبادت کو کیسے قبول کروں؟ تو فرمایا کل ایمان جا رہا، یہ اکلوتی جنگ ہے جس میں میرا بادشاہ سواری پر نہیں بیٹھا، ہر جنگ میں گھوڑے پہ گئے، اس میں پیدل، کیونکہ ابھی نبی نے اشارہ کرنا تھا کہ وہ کل ایمان جا رہا ہے، ان بے غیرتوں نے علی کو چھوڑ دینا تھا، گھوڑے کو مان لینا تھا، کیونکہ گھوڑا اشارے کی زد میں آتا، کیونکہ گھوڑا اشارے کی زد میں آتا۔ میرا بادشاہ علی پیدل چلا، یہ الگ بات ہے کہ جو پتھر علی کے قدموں سے مس ہوتا تھا در نجف بنتا جا رہا۔ کل ایمان ذات ہے علی۔ پھر اگلا فکرہ کیا فرمایا؟ کیونکہ بندوں کو چونکنے کی عادت ہے، کون جا رہا ہے؟ پیغمبر نے حدیث تبدیل فرمائی، برز الاسلام کل الی الکفر کل اسلام جا رہا۔ کسی اور نے پوچھا جی کون؟ فرمایا برز الدین کل الی الشرک کل دین کل شرک کی طرف جا رہا ہے۔ اب ایک دفعہ پھر سن لیں، ایک علی اور ہے کیا کیا؟ کل ایمان، کل اسلام، کل دین۔ ان چھوٹے بچوں کو کل سمجھا دیتا ہوں، کل کا مطلب ہے 100%، کل کا مطلب ہے 100 میں سے 100، کل کا مطلب ہے 16 آنے، کل اسلام 100%، 100% دین علی، 100% اسلام علی، 100% ایمان علی، 99% نہیں، ورنہ لوگ کہتے ہم اس سے دین لے لیں گے، ہم اس سے اسلام لے لیں گے، ہم اس سے ایمان لے لیں گے۔ نبی نے فرمایا سارا دین علی، سارا ایمان علی، سارا اسلام علی، جو ایک علی کو مانے وہ مومن بھی ہے، مسلمان بھی ہے، دیندار بھی ہے، جو ایک علی کو چھوڑے وہ منافق بھی ہے، وہ کافر بھی ہے، وہ مشرک ہے۔ سلام۔ اسی لیے سامعین کرام، دین، اسلام، ایمان علی ہے۔ ہم پاگل نہیں جو گولیاں بھی کھائیں، گالیاں بھی کھائیں اور پھر علی کو نہ چھوڑیں۔ دنیا میں لوگ ظاہری نقصان دیکھ کر پارٹی بدل لیتے، ہم نے علی کا دروازہ نہ چھوڑا، کیونکہ باپ چھوڑنا آسان ہے، علی چھوڑنا مشکل ہے۔ ان دو حدیثوں کو یاد رکھنا۔ یعقوب ابن یحییٰ ابن میثم تمار پانچویں امام کے پاس کہنے لگا مولا مجھے کوئی نصیحت فرمائے۔ امام نے فرمایا اے یعقوب، علی کے دوست سے دوستی رکھ، چاہے وہ تیرے باپ کا قاتل کیوں نہ ہو۔ یہ دو روایتیں نہیں، اصلی شیعت ہے، علی کے دوست سے دوستی رکھ، چاہے وہ تیرے باپ کا قاتل کیوں نہ ہو۔
اور یعقوب علی کے دشمن سے دشمنی رکھ، چاہے وہ تیرا باپ کیوں نہ ہو۔ علی کے دشمن سے دشمنی رکھ، چاہے وہ تیرا باپ کیوں نہ ہو۔ اب اگلا فکرہ سن لیں، امام فرماتے ہیں علی کے دوست سے دوستی رکھ، چاہے وہ گناہگار کیوں نہ ہو، اور علی کے دشمن سے دشمنی رکھ، چاہے وہ عبادت گزار جانا۔ اور آٹھویں امام سے پوچھا گیا مولا سب سے بڑی نیکی، فرمایا علی کی محبت۔ اس نے سب سے بڑا گناہ، فرمایا علی کا فضل۔ سب سے بڑی نیکی علی سے محبت، سب سے بڑا گناہ علی سے بغض۔ مجمع ہے، پیغمبر ہے، اعلان ولایت کا ہوا، پسینے میں پیغمبر شرابور ہوئے، 4 گھنٹے کی کلکتی ہوئی دوپہر میں تقریر کی، علی کی ولایت کو بیان کیا، سر سے لے کے پاؤں تک مصطفیٰ کو پسینہ آیا۔ شریعت کا حکم ہے مزدور کی اجرت پسینہ خشک ہونے سے پہلے دے دو۔ ابھی ولایت کے مزدور نے منبر نہ چھوڑا تھا کہ جبرائیل مزدوری لے کر آ گیا، الیوم اکملت لکم دینکم۔ آج دین مکمل ہو گیا، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور آج نعمتیں تمام ہو گئی، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، آج میں دین اسلام سے راضی ہو گیا۔ دین مکمل ہو گیا، نعمتیں تمام ہو گئی، اللہ راضی ہو گیا، لیکن آج کافر تیرے دین سے مایوس ہو۔ بڑی جان، کافر آیا کہاں سے؟ غدیر میں تو کافر تھا ہی نہیں۔ 1.5 لاکھ فرزندان توحید، یہ آج تک اخبار میں چھپتا ہے۔ 25 لاکھ فرزندان توحید نے بیت اللہ کا حج کیا۔ مجھے ایک نشیری ملا شام میں، اس نے کہا جس کے گھر کے چکر لگا کر تم توحید کے فرزند بن جاتے ہو، جو اندر آیا ہے وہ کون ہے؟ اور پھر اللہ فرماتا ہے لم یلد ولم یولد، نہ کسی کا باپ ہو نہ کسی کا بیٹا۔ یہ توحید کے فرزند کہاں سے آ گئے؟ تو جو لم یلد کے 25 لاکھ بیٹے بنا دیتے ہو، وہ نبی کی 4 بیٹیاں بنا لے تو انہیں تکلیف کیا ہے؟ عادت تو پڑی ہوئی، دین مکمل، نعمتیں تمام، اللہ راضی۔ اب آئیے اس سے پہلے کی کوئی آیت، اس سے پوچھتے ہیں کہ کیا کافر تھے جو مایوس ہوئے؟ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک۔ 21 مارچ سن 633 عیسوی، جمعرات کا دن، مکے کا بائی پاس چوک، حاجیوں کو واپسی کی جلدی، پیغمبر کو رسالت بچانے کی مجبوری، لکودک صحرا، راستے میں اسلام کی منزل کا تعین، دوپہر کی دھوپ میں اسلام کو سائے کا بندوبست، اللہ فرماتے پہنچا دے جو تیرے رب کی طرف سے نازل ہوا، وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اور اگر تو نے یہ نہ پہنچایا تو تو نے میری رسالت کو کوئی کام نہیں کی۔ آگے آبادی واللہ
यासिमो को मिनन्नास, मैं तुझे लोगों के खतरे से बचाऊंगा। ये खतरा कहां से आ गया? मरहब मारा गया, अबू जहल मारा गया, अल्लाह फरमाता खतरा है। और दुनिया का कोई भी मुल्क खतरा कबूल नहीं करता। ये एक इंटरनेशनल पॉलिसी है। अमीर साहब छोटे से छोटा मुल्क हो, वहां भी 20,000 बंदे खुदा न खास्ता मर जाएं तो वो खबरों में बताते हैं ये हो गया वो हो गया, खुदा न खास्ता बम फट गया, सैलाब आ गया, इतने लाख इतने हजार बंदे मारे गए, और फिर वो कहते हैं सिचुएशन विल बी अंडर कंट्रोल, सूरत हाल काबू में। अगर वो कहें कि काबू में नहीं, फिर उन्हें हुकूमत करने का हक है, फिर वो हुकूमत किसी और को दे जो सूरत हाल को कंट्रोल करे। गरीब से गरीब मुल्क भी खतरा नहीं मानता। अला कुल्ल शैन कदीर ने कहा कि गदीर में खतरा है। बदर में तो नहीं कहा कि खतरा है, और फिर साथ ही फरमाता है मैं बचाऊंगा। खतरे तो इससे पहले भी आए। हिजरत की रात रसूल ने फरमाया अली खतरा है, मेरे बिस्तर पे सो जाओ। खतरे में तो आई हुई उड़ जाती है। अगर यहां पर मैं ऐलान करूं मिसाल के तौर पर, खुदा न खास्ता, हजरात लाहौर में एक अजीम शान जलसा मुनक्किद हो रहा है, उसमें बम फटेगा, शिरकत फरमाकर सवाब दारैन हासिल करें। जो चुप है वो कितने मोहतात हैं। अब सोचो अली कितने बहादुर था। पहले नबी ने बताया कि खतरा है, पहले बताया खतरा है, फिर फरमाया सो जाओ। उसने पलट के एक ही फिक्र किया, क्या मेरे सोने से आपकी जान बच जाएगी? बशारत है जी। अल्लामा अजर हसन ज़ैदी आल अल्लाह मकाम नब्बर अल्लाह मरकदहू का फिक्रा पढ़ता हूँ, और ये फिक्रे पर हजारों तकरीरें कुर्बान। ज़ैदी साहब फरमाते थे कि जब अली ने पूछा कि क्या मेरे सोने से आपकी जान बच जाएगी, पैगंबर ने हंस के कहा हाँ, अगर तुम मैं बनकर सो जाओ। अगर तुम, और मजहब शिया का लिखा हुआ अकीदा है, अली ने चेहरे पे चादर नहीं डाली, अल्लाह ने उस रात अली का चेहरा नबी का चेहरा कर दिया। अल्लामा हिंदी लिखते हैं इस रिवायत से किसी को तकलीफ हो तो एक ही जवाब काफी है, जो अली अल्लाह का चेहरा हो सकता है वो रसूल अल्लाह का चेहरा है। क्या मेरे सोने से आपकी जान बच जाएगी? पूरी जिंदगी में अमीर अल मोमिनीन के अल्फाज की वोकैब्युलरी में रसूल अल्लाह के लिए क्या, क्यों, कब, कैसे, अगर, मगर, चूंकि, चुनांचे के लफ्ज है ही नहीं। एक बाप के 4 बेटे हो और वो एक ही तो काम कहता रहे, वो भी बोल पड़ता है जी, एक कोई नहीं तोड़े पुत्र जी, सारे काम मैं ही करने। सारी जिंदगी अली ने क्या, क्यों, कब, कैसे, अगर, मगर,
چنانچہ نہیں تو بس ایک ہجرت کی رات فرمایا کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ میں نے اپنے بادشاہ سے پوچھا، شہنشاہ معظم سے پوچھا، امام المتقین سے پوچھا، یا علی کیوں پوچھا؟ پوچھا تھوڑی ہے، تمہیں سمجھا رہا تھا کہ ہجرت کی رات محمد کی جان کو خطرہ تھا۔ جان سونے والے نے بچائی ہے، رونے والوں نے نہیں۔ وہ جان سونے والے نے بچائی ہے، خطرہ ہے تو اللہ کہتے میں، اللہ نے ہجرت کی رات نہیں کہا کہ میں بچاؤں گا، اور غدیر میں کہتے ہیں میں بچاؤں گا۔ کون خطرناک لوگ تھے جن سے ولایت علی کے اعلان کو خطرہ تھا۔ نہ مجمع میں مرحب، نہ مجمع میں انصر، نہ مجمع میں عمر ابن عبد الوہاب، نہ ابو جہل، نہ ابو لہب، اور وہ اللہ جس نے کبھی نہیں کہا کہ خطرہ ہے، اس نے فرمایا کہ خطرہ ہے میں بچاؤں گا۔ پتہ چلا جب رسالت کو خطرہ ہو تو علی بچاتا ہے، جب ولایت کو خطرہ ہو تو رحمان بچاتا ہے۔ خود محافظ ہے علی کی ولایت کے بیان کرنے والا، کیونکہ یہ ابتدا کرنے والا پہلے، اس غدیر کی دشمنی کا نام ہے کربلا۔ آج تھوڑا تاخیر سے حاضر ہوا ہوں، زندگی رہی تو کل بار بار مائے لے کے مٹیوں بیچ لیے بیٹھنا شروع ہو گئے ہیں کہ تطہیر کی پلیاں جنگلوں کا سفر کریں۔ بزرگ ذاکرین کے فکرے سے آغاز میں شاید کرتا ہوں۔ بزرگ ذاکرین فرماتے تھے قرآن سوالی بن کے حسین کے دروازے پر آیا، آقا لوگ میری زبریں لوٹنا چاہتے، غریب کی آواز ہے فکر نہ کر، تیری زبریں بچانے کے لیے میں زبردست کے بازو دوں گا۔ اللہ تو رہائی کروں۔ قرآن نے شکریہ ادا کیا۔ قرآن عرض کرتا ہے مولا لوگ میری زیریں لوٹنا چاہتے ہیں، سید کی آواز ہے فکر نہ کر، تیری زیریں بچانے کے لیے میں زیر خنجر چلتا ہوں۔ غیرت مندوں، قرآن کا تیسرا سوال نہیں، بہنوں کے حصے کا بہن ہے۔ قرآن دیکھ کے کہتے ہیں مولا لوگ میرا غلاف لوٹنا چاہتے ہیں۔ اس موقع پہ شبیر چپ کر گیا، ہمشیر بول پڑ، رو کے آواز آئی نہ گھبرا، تیرا غلاف بچانے کے لیے زینب اپنی چادر کوئی مضمون ایسا نہیں، کوئی لفظ ایسا نہیں، تاریخ کا کوئی گوشہ ایسا نہیں جو آپ نے نہ سنا ہو۔ میری کوشش ہوگی، اگرچہ میں ایک بے تاثیر چھوٹا سا امام کے ذاکر طالب علم ہوں، کوشش کروں گا میں کچھ ایسے فکر عرض کروں جو عام طور پر بچوں کے ذہن میں نہیں ہے، بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ حسین نے مدینہ چھوڑا نہیں، غریب سے مدینہ چھڑوایا گیا۔ قاتل مدینے آ گئے تھے، کوئی بغیر بیٹیا چنگم نکالتے مسائل شروع میں، کوئی انگوروں میں زہر لے کے پھر رہا تھا، کوئی شربت میں زہر بنا کے حسین کو ڈھونڈ رہا تھا۔ اب آدھے قاتل چھپ جائیں گے، مدینہ خدا حافظ۔ وطن شریف کو بڑا پیارا ہوتا ہے،
جو پردیس سے آئے اسے وطن کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے. اور حسین کی تو بڑی نسبتیں تھیں. نانا کی قبر، اماں کی قبر، بھائی کا مزار. دوسری محبت حسین کو ہے خانہ کعبہ. 25 حج حسین نے پیدل کیے. 25 حج حسین ابن علی کے سارے پیدل. جسے حج سے اتنا پیار تھا وہ این آٹھ ذی الحج کو جب ساری دنیا کعبے میں آ رہی تھی وہاں کے لیے کوئی کہہ سکتا ہے کہ جب حسین مدینے سے چلا ہمیں پتہ نہیں چلا. مکے میں کوئی نہ تھا جو پوچھتا رسول کے بیٹے سے مولا دنیا تو آج حج کرنے آ رہی ہے، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اس نے کہا اللہ کے گھر تو سلامت رہے، تیری حرمت پہ آج نہیں آنے دوں گا. یہاں سے بھی حسین نے مکہ چھوڑا نہیں، چھڑایا گیا. کیونکہ شیعو تمہارے امام کے قاتل احرام میں خنجر چھپائے ہوئے. ان بے غیرتوں کی کوشش تھی طواف کرتے ہوئے رسول کے بیٹے کو خنجر مار کے قتل کر دیں گے. کوئی پوچھے گا کس نے مارا، ہم کہیں گے پتہ نہیں کون تھا، اتنے رش میں مارا گیا حسین. غریب نے کعبہ چھوڑ دی. آج صبح سے مجھے ایک لوحہ یاد آیا، چھوٹے ہوتے بچپن میں ہم پڑھتے تھے، اس میں یہی فکر ہے جو سنانا چاہتا ہوں. شبیر تیری غربت کی قسم. کون کہہ رہا ہے؟ بہن کہہ رہی ہے. میر صاحب بہن کہہ رہی. شبیر تیری غربت کی قسم میں لاش تیری دفنا دیتی، کوثر کے تجھے چھینٹے دیتی، زم زم سے تجھے نہلا دیتی. اگلا فکرہ سننا. وہ شیعہ کون ہے جو اگلا فکرہ سنے اور ہائے نہ کرے؟ شاعر کہتے بی بی زینب رو کے کہتی اچھا ہی کیا بھائی تو نے کعبے سے نکل آئے، ورنہ یہ امت خیموں کے بدلے کعبے کا غلاف جلا. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. اللہ تمہیں اس غم کے سوا کائنات کے کسی غم میں نہ رلائے. حسین ابن علی کے 4 حرم ہیں. امام حسین کی 5 بیٹیاں ہیں کربلا میں، 5 بہنیں ہیں غریب. کسی کو غلط نہیں کہتا، جو پڑھتا ہے اس کی تحقیق ہوگی. میں پوری ذمہ داری سے یہ فکر عرض کرتا ہوں. جو زباری پر گئے ہوئے انہیں میرے فکرے سننے کے بعد تحقیق کی ضرورت نہیں. مسجد کوفہ کے دروازے پر علی کی ایک بیٹی کی قبر ہے، خدیجہ بنت علی. یہ مولا غازی کی سگی بہن ہے، لاہور والی ملکہ کی بیٹی. اور شام میں سکینہ بنت علی بیویوں کے مزار ہے. 5 بہنیں غریب کی، 5 بیٹیاں. کچھیالے اور گرد و نواح کے شریف غیرت مند عزاداروں. سغرا کا سگا بھائی کوئی نہیں تھا ماں کی طرف. اکیلی بیٹی اپنی ماں کی. ان کی ماں کا نام ہے ام ولد. علی اکبر کی ماں کی طرف سے کوئی سگی بہن نہیں تھی. علی اکبر کی والدہ کا نام ہے جناب لیلا. لیلا سے جناب حسین کی کوئی بیٹی نہیں. ام ولد سے کوئی بیٹا نہیں. جتنی اولادیں تھیں مظلوم کی وہ ساری تقسیم تھی. مثلا جناب سجاد اور فاطمہ کبریٰ یہ حصے کے بہن اور بھائی تھے. سکینہ اور علی اصغر یہ حصے کے بہن اور بھائی تھے. سغرا اور علی اکبر
یہ حصے کے بہن اور بھائی، جناب صغرا جس وقت دنیا میں آئی 53 ہجری کے اندر مدینے کے شہر میں، 10 دن بعد ماں دنیا سے چلی، پھر اسے پالنا شروع کیا بی بی زینب عالیہ نے، عالیہ کی گود حسین کی بیٹی فاطمہ صغرا، غریب ہر نماز کے بعد صغرا کے پاس آتا، حکم مشیت سے حسین ابن علی کی جناب رباب سے شادی ہوئی، ملکہ تھی رباب، آئی سیدوں کے دروازے پر، عرب کے دستور کے مطابق کنڈی پکڑ کے کھڑی ہو گئی، آواز دے کے زینب عالیہ نے فرمایا دارین کے بادشاہ کے گھر آئی ہے، پورے گھر میں نگاہ مار، جو چیز تجھے پسند آئے تو اس کے عوض لے، میں زینب دینے کے لیے تیار ہوں۔ عزادارو بی بی رباب نے سیدوں کے سارے گھر کو دیکھا، دیکھتے 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 رباب کی نظریں جھولے پہ رکی، آواز دے کے کہتی اللہ جبال کریم کی بیٹی صغرا مجھے دے دو، جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک، صغرا مجھے دے دے۔ زینب عالیہ نے بسم اللہ پڑھ کے صغرا کو اٹھایا، رباب کی جھولی میں رکھ کے کہتے خیال کری اللہ جب اپنی اولاد دے دے اس وقت صغرا کا خیال نہ بھلانا۔ 4 سال گزرے، اللہ نے رباب کو بیٹی عطا فرمائی، اس بیٹی کا نام ہے جناب سکینہ۔ پھر ایک جھولی میں حسین کی 2 بیٹیاں پلنے لگی، ایک زانو پہ صغرا دوسری پہ سکینہ، ایک زانو پہ صغرا دوسری پہ سکینہ۔ جب کبھی علیحدہ موقع ملتا اس وقت بی بی رباب سکینہ کو سمجھاتی، سکینہ صغرا کے سامنے اونچا نہیں بولنا، تو تہذیب کے خاندان کی پروردہ ہے، اس لیے سمجھا رہی ہوں کہ تم بہنیں ہو، کٹے کھیلتے کھیلتے سکینہ حیران ہو کے پوچھتی ہے کیوں اماں، ہے تو میرے بابا کی بیٹی، کھیل کھول میں اگر بات نکل جائے زبان سے کیوں؟ روئی جناب رباب، منہ چوم کے کہتی ہے وہ یتیم ہے، اس کی ماں دنیا میں کوئی نہیں، یتیموں کے دل بڑے نازک ہوتے ہیں۔ عزاداروں کیا سکینہ کے دل میں یہ سبق بیٹھ نہیں گیا ہوگا کہ یتیموں کے ساتھ اونچی آواز میں نہیں بولنا چاہیے؟ یہ سبق ملا، چڑھ پڑا 28 رجب کا دن، شریف قبیلے کے سامان باندھنے شروع ہوئے، ہر وقت جناب رباب کے پیچھے پیچھے چلتی رہی جناب صغرا، آگے رباب پیچھے صغرا۔ اما مجھے ضرور ساتھ لے کے دے، اما میں گھر میں اکیلی نہیں رہ سکتی، مجھے اپنے ساتھ لے دے۔ جس وقت قاضی نے نام نہیں لکھا رباب سے آ کے لپٹ گئی، اب آ گئی میری ماں تو تو ہے، مجھے اکیلا نہ چھوڑنا۔ میر انیس نے 2 لائنیں لکھی ہیں، میر انیس نے سواد میر انیس کی روح کو پہنچے۔ میر انیس کہتے رو رو کے حسین سے کہتی تھی میں یہ نہیں کہتی ہوں ہماری میں جگہ دو، بابا مجھے فضا کی سواری میں بٹھا، بابا مجھے اصغر کی قمیض بنا کے لے جا، بابا مجھے اصغر کی قمیض بنا کے لے جا۔ عزاداران امام مظلوم، مجھے قمیص بنا کے لے جاؤ۔ آخر جناب رباب کے پاس آئی، بی بی رباب کے پاس آنے کے بعد علی اصغر کو اٹھا لیا، علیحدہ لے جا کے کہتی اصغر بھائی چھوٹے بھی ہوں تو مان ہوتے، دیکھ مجھے سارا گھر چھوڑ کے جا رہا ہے، اللہ کا ولی ہے تو باب الحوائج ہے، منت کرتی ہوں سارے جائیں تو جائیں تو نہ جانا۔ اصغر نے لفظ سنے، 18 دن کا ہے علی اصغر، 18 دن کے اصغر نے بازو صغرا کے گلے میں ڈالا، روتی ہوئی سید زادی چپ کر گئی، پتہ
پتہ نہیں کسے لفظ سمجھ آئے کسے نہیں، روتی ہوئی شہزادی چپ کر گئی، رباب قریب آئی، شگرا اصغر دے دے، اما آتا ہے تو لے جا، رباب نے ہاتھ پھیلائے، اصغر نے منہ شگرا کی طرف کیا، پتہ نہیں کتنی خوش ہو گئی غریب کی بیٹی، اصغر کو چوم چوم کے کہتی ہے میرا اکبر بھی تو، میرا قاسم بھی تو، میرا آن بھی تو، میری بڑی خدمت کروں گی۔ سکینہ نے اٹھانا چاہا نہیں آئی، مولا نے اٹھانا چاہا، آخر شبیر کو اطلاع ملی مولا اصغر نہیں آ رہا، غریب قریب آیا، آواز دے کے کہتا اصغر اصغر میری کان میں ایک بات سن لے، پھر جیسے تیرا دل کرے۔ شبیر جھکے، حسین نے اصغر کے کان میں کوئی فکرہ کہا، اصغر نے شغرا کو چھوڑ دیا، حسین کی طرف آئے، شغرا روک کے دیا بابا بے شک لے جا، بس اتنا بتا دے تو نے میرے بھائی کو کہا کیا ہے، آواز بس یہی کہ اچھا اصغر تو مدینہ رہ جا، جہاں میں اتنا تیر کھاؤں گا تیرے حصہ والا تیر حصہ اپنی گردن پہ روک کے دینا بابا، تیرا ایک زخم تو